قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جو کہ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت اونچے درجے کی کتاب ہے۔ اس کے اندر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت کی جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک ایک بات پہنچا رہے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو خطاب فرماتے ہوئے بہت ہی مشفقانہ، بہت ہی محبت بھرا پیغام دیا ہے، اور بار بار مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ اے میرے بندو، میری بات سنو۔ ان الفاظ کے ساتھ، الفاظ میں ہی محبت ٹپکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کو بہت غور سے سنیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پڑھ کے سناتا ہوں، بہت غور سے اپنے رب کا فرمان، محبت بھرا مشفقانہ پیغام اگر ہم سب لوگ سنیں اور اس پہ عمل کی نیت سے سنیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت ظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کر لیا ہے اور ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا ہے، تو اے میرے بندو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ ظلم ہوتا ہے کسی کا حق مار دینا، کسی کے حقوق ہیں اور میں نے اس کے حقوق اس کو ادا نہیں کیے، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مشفقانہ انداز میں فرما رہے ہیں، میرے بندو میں بھی تم پہ ظلم نہیں کرتا، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے حقوق دیا کرو۔ بیٹی کے حقوق دو، بیٹے کے حقوق دو، والدین کے حقوق دو، شوہر کے حقوق دو، بیوی کے حقوق دو، ایک دوسرے کے حقوق دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں سے سارے لوگ گمراہ ہیں سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دے دوں۔ فاستہدونی، تو میرے بندو مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو۔ اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ کوئی ہدایت مانگنے والا تو ہو اللہ سے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ 5 وقت کی نماز، اس کے ساتھ کچھ نوافل، کچھ سنتیں، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ، اور سورۃ الفاتحہ تو ہے ہی ہدایت مانگنے کی دعا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگ سورۃ الفاتحہ کو کبھی استحضار کے ساتھ نہیں پڑھتے، ایک اویئرنیس آف مائنڈ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اویئرنیس آف دا ہارٹ کے ساتھ نہیں پڑھتے، ایک کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ ہم لوگ جلدی جلدی سے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے بھی پاز کر کے یہ نہیں سوچتے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے توحید کا اظہار کر رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، یا اللہ صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور یا اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیجیے، اور پھر دعا جاری رہتی ہے۔ اگر ہم کبھی دل سے ایک دفعہ بھی استحضار کے ساتھ، اویئرنیس کے ساتھ، ایک دعا کی نیت سے، ایک دعا کی کیفیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو یقین جانیں ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھل جائیں گے۔ اور ہدایت ہی تو وہ چیز ہے، گائیڈنس، کہ میں کس راستے پر چلوں، وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کے میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے سے ہدایت طلب کیا کرو میرے بندو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، میرے بندو مجھ سے کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔
سب اللہ کی طرف سے ہے. ہمارے پاس جو کھانا آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ہم تو مانگتے بھی نہیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو کھلا رہے ہیں. تو کم از کم شکر تو بنتا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا چاہیے. یا اللہ، آپ ہی کی طرف سے کھانا ہے، آپ ہی کی طرف سے پینا ہے، آپ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور یا اللہ مانگتا بھی ہوں. کسی کا محتاج مت کیجیے گا. جو آپ نے نعمتیں جاری رکھی ہیں اس کو جاری رکھیے گا. شکر تو ادا کریں. کھانا جب کھائیں ایک تو حلال کھائیں، سوچ سمجھ کے کھائیں کہ یہ حلال ہے. خاص طور پہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے لوگ سوچیں کھانے سے پہلے کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا. اور اس کے بعد اللہ کا شکر، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین وجعلنی من المسلمین، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، مجھے مسلمان بنایا. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار الا من کسوتہ، تم میں سے سب لوگ بغیر کپڑوں کے ہیں سوائے اس کے کہ جس کو میں کپڑے پہنا دوں. فاستکسونی اکسکم، میرے سے کپڑے بھی مانگا کرو، میں تمہیں کپڑے دوں گا. سبحان اللہ. یہ سب جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی ہیں، مانگنی چاہیے اللہ سے. اور جو مل جائیں، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی نیا کپڑا کبھی اللہ تعالیٰ دیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، آپ نے مجھے پہننے کو کپڑے دیے. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن رات خطائیں کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تو سارے ہی گناہ معاف کر دوں گا. فَاسْتَغْفِرُونِی، تو میرے سے مغفرت طلب کیا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. غلطیاں کون نہیں کرتا؟ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، خطا کار ہیں. ہر دوسرے لمحے غلطی ہو جاتی ہے. یا اللہ معاف کر دیجئے. استغفر اللہ، دل سے معافی مانگے. ایسے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ تو کوئی استغفار نہ ہوئی. استغفار یہ ہے کہ ہم دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو معاف کر دیتا ہوں، مانگو تو صحیح. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولم تبلغوا نفعی فتنفعونی. اے میرے بندو، تم نہ تو مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، نہ تم مجھے نفع دے سکتے ہو کہ مجھے نفع دو. اے میرے بندو، یا عبادی، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے، پچھلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جنات، سارے کے سارے، ان سب کے دل سب سے متقی شخص کے دل جیسے ہو جائیں تو تم میری ملک میں، میری بادشاہی میں بالکل اضافہ نہیں کرو گے. ہمارا تقوی، ہماری نیکی، ہمارے اعمال، ہماری نماز، ہمارے صدقات اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے، وہ مجھے اور آپ ہی کو فائدہ پہنچا رہے. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جنات، تم سب کے دل سب سے زیادہ گناہ گار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، فرعون بن جاؤ تم سارے، قارون بن جاؤ سارے، حامان بن جاؤ سارے، وہ میری ملک سے، میری بادشاہت سے ذرہ برابر کمی نہیں کرتے. نقصان تم ہی کو ہو رہا ہے، مجھ کو نہیں ہو رہا. یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. اے میرے بندو، اگر تمہارے پچھلے، تمہارے آخری، تمہارے انسان، تمہارے جنات سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں ایک وقت میں، سارے کے سارے، آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک،
اور تم سارے کے سارے انسان ایک ہی وقت میں اپنے سارے سوالات کرو، اپنی تمام حاجتیں ایک ہی وقت میں مجھ سے مانگو، اور میں تمہیں ساری حاجتیں تمہاری پوری کر دوں۔ اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر اس کو نکالنے سے سمندر میں جو پانی کی کمی واقع ہوتی ہے اتنی بھی نہیں ہوتی۔ اگر ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے اور نکالا جائے تو اس کے اندر پانی تو نہیں لیکن کچھ موئسچر، کچھ نمی ساتھ نکل آتی ہے۔ اگر سمندر جو ہے اس کے اندر کروڑوں ٹنوں کے حساب سے پانی ہے تو اتنا نمی تو کم ہو جاتی ہے نا، جو کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے انسان، سارے جنات، سب لوگ ایک ہی وقت میں اکٹھے مجھ سے مانگو اور میں تم سب کی تمام حاجات پوری کر دوں۔ اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں نکالنے سے سمندر میں واقع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیکم ایاہا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، کہ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، ریکارڈ کر رہا ہوں، اور تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ تمہارے اعمال ہی ہیں سب کچھ، نیک اور بد، اچھے اور برے۔ زندگی اعمال کا نام ہے، اچھے عمل کرو، برے عمل کرو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو فرائض ہیں۔ لوگوں کی مدد، لوگوں کا خیال، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، لوگوں کے لیے کچھ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، یہ سب اچھے اعمال کی کچھ مثالیں ہیں۔ اور برے اعمال، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، وراثت کا مال کھا رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم کر رہے ہیں، بیٹیوں پہ، بہنوں پہ، ماؤں پہ، والدین پہ، یہ سب برے اعمالوں کی مثال ہیں۔ اے میرے بندو، تمہارے اعمال میں ریکارڈ کر رہا ہوں، ان کو لکھ کے رکھ رہا ہوں، اور تمہیں اس کا پورا پورا اجر دیا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اگر تم اپنے اندر کوئی خیر دیکھو، فمن وجد خیرن، تو اس کو چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام دیکھنے کی، جس میں نیکی کی باتیں، اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں، مجھے سننے کی توفیق دی، مجھے کہنے کی توفیق دی۔ جو بھی اس کے پیچھے کار فرما ہے، جنہوں نے اس پورے کو ارینج کیا، الحمدللہ اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ نماز میں نے پڑھی، الحمدللہ۔ میں مسجد پہنچا، الحمدللہ۔ کسی کو صدقہ کیا، کسی کے اوپر خرچ کیا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے بندو، اگر کوئی خیر دیکھو اپنے اندر تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ کی توفیق سے ہوا میرے ساتھ جو بھی ہوا۔ کیونکہ میں تو ارادہ کر سکتا ہوں صرف۔ جب ارادہ میں کرتا ہوں تو اس کو عمل کے اندر تبدیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تبدیلی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کروں لیکن میں کر نہ پاؤں، تو الحمدللہ میں کر پایا۔ اور اگر تم کچھ اور چیز دیکھو، یعنی خیر نہ دیکھو، شر دیکھو اپنے اندر، تو پھر کسی کو ملامت نہ کرو سوائے اپنی ذات کے۔ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم نے خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا۔ اگر خیر کا ارادہ کر لیتے، اخلاص نیت ہوتی، اللہ سے ہدایت مانگ لیتے، تو تمہارے اندر بھی میں خیر ڈال دیتا، تمہیں بھی میں توفیق دے دیتا کہ تم بھی وہ نیک کام کر کے اپنی آخرت کا ذخیرہ بنا لیتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مشفقانہ، ایک محبت بھرا فرمان ہے میرے اور آپ کے لیے، اور کیا پیار سے اللہ نے محبت سے بات سمجھائی ہے۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ جب کسی پہ پیار آتا ہے نا، کسی کو اپنی اولاد پہ پیار آئے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے پاس آؤ، یہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، میرا بندہ، میری بات سنو، تمہارے ہی بھلے کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توحید کا تعلق قائم کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ سے استعانت، ایک اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، ایک اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننا جو میرے ہی فائدے کے لیے ہیں۔
یہی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، اسی میں دنیا کی خیر ہے، اسی میں آخرت کی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دیں، سمجھنے کی توفیق دیں، اپنی ابدیت کا احساس ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، اور ہماری زندگی اسی ابدیت کی تکمیل میں، اسی ابدیت اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کے گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دیں۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنے سوال ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@ardigital.tv پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد حاضر ہیں آپ کے سوالوں کے ساتھ۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرے سے زندگی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے شراب پی، میں نے زنا کیا، میں نے ڈرگس میں ڈیل کیا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، میں نے لوگوں کے حقوق مارے، وراثت میں بیٹیوں کو حق نہیں دیا، اپنے گھر کی عورتوں کو حق نہیں دیا، بہت غلطیاں کیں، اب میں کیا کروں؟ میں تو لگتا ہے کہ میں ڈوب گیا ہوں گناہوں میں، مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کچھ لوگ بہت ہی نا امیدی کی حالت میں چلے جاتے ہیں جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ دیکھیے، اگر آپ کو احساس ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے، آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس پیدا کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، بہت ہی کرم ہے، بہت احسان ہے۔ آپ کی عمر جو بھی ہو، آپ نے جتنے بھی سال غلطیوں میں زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُل لِعِبَادِی، کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سے میرے بندے؟ اب لگتا تو ایسا ہے کہ ان بندوں سے خطاب ہے جو تہجد گزار ہیں، جو کہ ہر وقت صدقہ کرتے رہتے ہیں، جو کہ ہر وقت کسی نہ کسی سوشل ویلفیئر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، الذین، کہ جو لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو گناہوں کے اندر ڈبو دیا ہے، ڈوب گئے ہیں وہ گناہوں کے اندر، ان میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہت مغفرت کرنے والے، بہت رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے نا امید مت ہونا، احساس کا ہو جانا یہ تمہاری کامیابی کی دلیل ہے۔ توبہ کر لو، جو بھی کیا توبہ کر لو، جتنا عرصہ کیا توبہ کر لو۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ یہ ہوتی ہے، پہلی بات جو کہ ہو گئی ندامت، نمبر 2 معافی مانگ لیں، جس کو استغفار کہتے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے۔ تیسری چیز، یا اللہ اب نہیں کروں گا، چھوڑ دیجئے فوراً، اور ایک ارادہ کیجئے، ایک فرم ارادہ، ایک فرم کمٹمنٹ اللہ سے، اللہ اب نہیں کروں گا۔ یہی توبہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ صرف 2 چیزیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اس سے یا تو معافی مانگ لیجئے یا اس کا حق ادا کر دیجئے۔ کسی کا مال غصب کر لیا، وراثت میرے والد صاحب کی تھی، میں نے لے لی، اپنی بہن کو نہیں دی، اس کو اس کا مال دے دیجئے، جتنا اس کا حصہ بنتا تھا اس کو دے دیجئے۔ اور جو بھی کسی کا حق مارا ہو سکتا ہے، کسی کی غیبت کی، اس سے جا کے معافی مانگ لیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو پتہ نہیں کدھر ہیں، تو پھر دعا کا اہتمام کیجئے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کہاں رہے، کہاں چلے گئے اب۔ تو آپ ان کے لیے دعائیں خیر کیجئے کہ یا اللہ قیامت کے دن وہ میری پکڑ مت کریں، یا اللہ قیامت کے دن آپ ان کو اپنے خزانوں میں سے دے دیجئے، دنیا میں بھی دے دیجئے اگر وہ زندہ ہیں، اور قیامت کے دن بھی دے دیجئے، میری پکڑ نہ کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم کتنے مخلص ہیں اپنی توبہ میں، کتنا ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ان کو واپس کر دیں۔ اور جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی بات ہے، ان میں جو فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی قرض اللہ کو واپس کر دیجئے۔ نمازوں کا اسٹیمیٹ کیجئے، کتنی آپ کی نمازیں رہ گئیں، اور ایک سکیجول بنا کے ان کی قضا کرنی شروع کر دیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی ساری نمازیں قضا کیسے کریں؟
دیکھیں پہلی بات تو قضا کا ثبوت حدیث میں ملتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جنگ خندق میں تھے، احزاب بھی کہتے ہیں جس کو، اتنا سخت حملہ تھا کہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکے. تو اس کی جب اگلا وقت آیا، جب جنگ تھم گئی، تو وہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا پہ فرمائی اور ترتیب کے ساتھ پڑھی. ایک دفعہ سفر پہ تھے، سارے صحابہ شدید تھکے ہوئے تھے اور فجر کا وقت ہو گیا اور اسی وقت ان کی آنکھ لگ گئی اور فجر قضا ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز فوراً قضا کی. تو قضا کا ثبوت ملتا ہے. اس کی تو کوئی بھی دلیل نہیں ہے کہ اگر آپ 5 نمازیں قضا کر سکتے ہیں یا 10 کر سکتے ہیں لیکن 20 نہیں کرنی. تو علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنی نمازوں کی قضا کیجئے اور ایک ترتیب بنا کے کیجئے کہ میری مثال کے طور پہ 5 سال کی نماز نہیں پڑھی تو ایک ترتیب بنا لیں اور اپنی جو بھی اسکیجول ہے اس کے مطابق اس کو قضا کا اہتمام کیجئے. ہو سکتا ہے کہ پیچھے موت آ جائے، ہم وہ ساری قضا نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ چونکہ ہم نے ترتیب بنا لی تھی، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ باقی جو رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو معاف کر دیں گے. یہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. روزوں کا بھی یہی کیجئے، کتنے روزے نہیں رکھے، کتنے روزے توڑ دیے. اب کوئی روزے توڑ دیے، روزہ توڑنے کا جانتے بوجھتے روزے توڑنے کا کفارہ بھی ہے کہ آپ 60 مسلسل روزے رکھیں. سردی کے ایام دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے دن ہوتے ہیں، فجر اور مغرب کے درمیان غالباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے آپ اپنا ناشتہ جو ہے فجر سے پہلے کر لیجئے اور دوسرا کھانا عشاء کے مغرب کے بعد کھا لیجئے. وزن بھی کم ہو جائے گا، صحت بھی اچھی ہو جائے گی، کفارہ بھی ادا ہو جائے گا. بہت آسان کام ہے. سردیوں کے روزے رکھ لیجئے. اسی طریقے سے زکوٰۃ نہیں ادا کی، اسٹیمیٹ کیجئے کتنی زکوٰۃ ہو سکتی تھی. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اب بہت دیا ہے، تو اسٹیمیٹ کر کے اتنی زکوٰۃ اب لوگوں کو دے دیجئے جو مستحق لوگ ہیں. تو جو اللہ کے حقوق ادا کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر دیجئے. باقی زنا ہوا، شراب پی، جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے ندامت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اب نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. توبہ تو بہت آسان کام ہے، صرف دل کی ندامت اور آگے ارادے کا نام ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ جی ان سے غلطی ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک میں عمرہ نہیں کروں گا تب تک میری توبہ نہیں ہوگی. ایسا تو نہیں ہے. اب کچھ لوگ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے عمرہ کرنا، تو کیا وہ عمرے کے بغیر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. توبہ تو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، اور آپ کی سچویشن کے مطابق ہے. رائٹ، جیسے میں نے کہا کہ زکوٰۃ آپ نے نہیں دی، اب آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ اب تو میرے پاس ہے ہی نہیں مال، اب میں کیا کروں؟ تو یا اللہ آپ معاف کر دیجئے. اور اگر کبھی آ جائیں تو آپ دے دیجئے، نہیں آتے تو استغفار کی کیفیت کے اندر توبہ کے ساتھ ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو پلیز ہم سب کو چاہیے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں کہ اے میرے بندو آؤ میرے پاس، جو بھی کیا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اے میرے بندو مجھ سے مانگا کرو. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے. جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے زندگی میں وہ بھی ہماری خیر ہی کے لیے ہوتا ہے. جو بھی مشکل مصیبت پریشانی بھی آتی ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے وہ ہمارے لیے کوئی بھلائی ہی ہوتی ہے، کوئی خیر ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کی بات مانیں، اللہ کی سنیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو آج ہم بھی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم سب لوگ اللہ کی طرف رجوع کر کے، تابہ یتوبو جو عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوٹنا. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہوتے ہیں، ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہم اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں. تو ہم سب بھی آج انشاءاللہ اپنے تمام غلطیوں سے توبہ کر کے آگے آنے والی زندگی کو کوشش کریں کہ بہترین زندگی بنائیں، اخلاق والی زندگی بنائیں، محبت والی، پیار والی، معاف کرنے والی، لوگوں کے ساتھ بھلا کرنے والی، اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق دینے والی پرسنالٹی انشاءاللہ ہم بنائیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پہ استقامت بھی دیں، کنسسٹنسی بھی دیں. اللہ کرے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے سوال بھی ای میل کرتے رہیے. انشاءاللہ دعا میں یاد بھی رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.